خضر ہے۔ اب تھوڑا سا تعارف حضرت خضر علیہ السلام کا سن لیں آپ۔ ان کے والد کا نام حضرت ملکان ہے، ان کا اصل نام بلیا ہے، اور ان کا لقب ابو العباس ہے۔ ان کو خضر بھی کہتے ہیں، خضر بھی کہتے ہیں، اور خضر بھی کہتے ہیں، تینوں صحیح ہے۔ ان کو خضر کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جہاں پیر رکھتے ہیں وہاں ہریالی اگ جاتی ہے، جہاں بیٹھ جائیں وہاں ہریالی آ جائے، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کا لقب یاد رکھے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نام بلیا اور ان کا لقب ابو العباس، یعنی ان کی کنیت ابو العباس، اور ان کے والد کا نام ملکان۔ میں نے یہاں آ کر کے سوچتا ہوں، جب خضر کا کوئی نام یاد رکھے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جان خضر محمد الرسول اللہ کا نام کوئی جپتا رہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ کیونکہ کہاں خضر ہے، کہاں جان خضر ہے، کہاں بشر ہے، کہاں جان بشر ہے، کہاں بشر ہے، کہاں خیر البشر ہے۔ تو یہ خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے نبی ہے، کوئی کہتا ہے ولی ہے۔ اب اس میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں جو ہیں وہ ہیں، اب اس پہ کیا بحث کریں؟ تو عوام پہ کیا بحث کا دروازہ کھولنا؟ دیکھو ابھی جو ہم نے سورہ کہف میں جو جناب اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا نا، اس میں اللہ یہی کہتا ہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 ہے، چوتھا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 ہے، 5واں کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 6 ہے، 7واں کتا ہے، کوئی کہتے ہیں وہ 7 ہے، 8واں کتا ہے۔ لوگ اس طرح بحث کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بحث کو چھوڑو، اس میں سے عبرت لے لو، جو بھی ہے ان کی تعداد لوگ ظن، تخمین اور اپنی اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی کہتا ہے اتنے سال سوئے، اتنے سال سوئے، اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ تو زیادہ بحث میں نہیں پڑھنے کا، واقعات سے عبرت لینے کا، بس ہمیں کیا پتا اور ہمیں اس سے کیا کرنا؟ ہم تو سب نبیوں پر ایمان لائے۔ تحقیق کا کام علماء کا کام ہے، عوام کا کام ہے عبرت لے، زیادہ جو وہ ڈیپ میں نہ گھسیں کہ آپ خود ہی جنبل میں پڑ جائیں، مسائل میں گھر جائیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے علم دیا جن کو وہ تحقیق کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر بزرگان دین یہی کہتے ہیں، ان کے بارے میں جلالین کے اندر یہ بات موجود ہے، اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ زیادہ تر میں نے جلالین سے پڑھ دیا، اب آپ کا ذوق جس کو قبول کرے آپ کرے، لیکن بحث کا دروازہ میں نہیں کھولنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، خضر ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ سکندر ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی ہیں، آگے ابھی کل ان کا ذکر آ جائے گا، سکندر ذوالقرنین کا۔ سورہ کہف کا اینڈ اسی پر ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں کو چاہیے تھا آب حیات۔ آب حیات کوئی کہانی قصہ، ہوائی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے، آب حیات۔ انہوں نے آب حیات پیا ہے، خضر کو مل گئے آب حیات، دونوں ڈھونڈنے نکلے تھے، لیکن خضر کو مل گئے آب حیات، اس لیے وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں۔ ابھی بھی یہ زندہ ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ یہ حاجیوں کا جب حج کا موسم آتا ہے تو مینا میں یہ وہاں بکروں کا اور جانوروں کا بزنس کرنے آتے ہیں، اور ان حاجیوں سے یہ سال بھر کا اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں، اور عمر زیادہ ہے نا، تو پھر اس کا اثر بھی ہے، لیکن اکثر یہ دریاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں، سمندروں کے آس پاس۔ کئی بزرگوں سے اور اللہ والوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ابھی بھی یہ ملتے ہیں، لوگوں کو ملاقات کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، حج کو جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا آپ دعا کر دے کہ میری ملاقات خضر سے ہو جائے۔ میں نے کہا چھوٹی مت کروانا، اتنی چھوٹی دعا نہیں کروا، اگر ملنا ہی ہے تو پھر جان خضر سے ملنا، یہ دعا کر حضور سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر۔
بھئی اپنی حیثیت دیکھتے ہیں تو مانگنے کی کو ڈر لگتا ہے، ان کا کرم دیکھتے ہیں تو پھر بہت مانگنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا خضر علیہ السلام سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ جانے جہاں سے خضر کو ملا ہے وہاں جا، یہ بات کیا کرو۔ ایک عامل صاحب کہنے لگے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا نام لو تو جن بھاگ جاتے۔ میں نے کہا ان کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن جب جانے سلیمان کا دامن ہاتھوں میں ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں؟ ہم ان پر ایمان بھی لائے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کا اکرام بھی کرتے ہیں، لیکن جب جانے سلیمان ہمارے پاس ہے تو پھر بات اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، سب بزرگوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، سب کی اہمیت سرآنکھوں پر، لیکن کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگیں گے۔ مزاج بڑا رکھو، بڑے آقا کے غلام ہو، مزاج بڑا رکھو، بڑی بارگاہ سے وابستہ رہو۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کا بائیکاٹ کی بات کروں، استغفر اللہ۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہم لوگ فرق نہیں کرتے نا۔ اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم ایمان لانے میں نبیوں میں فرق نہیں کرتے کہ اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے آہوں پھر سوئے حرم آ جائے، حضور کے قدموں میں سب جمع ہو جائے، جہاں سب کی نسبتیں فنا ہیں اس نبی تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہاں پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ گئے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ ابھی بھی ملتے ہیں، عام طور پہ سمندر دریا کنارے ملتے ہیں۔ مخدوم ماہمی کو انہوں نے پڑھایا ہے، اب وہ بڑا لمبا قصہ ہے، اس طرف نہیں جاتا، میں نے بیان کیا ہے تقریر میں، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ مخدوم ماہمی کو پڑھایا، بہت سے بزرگوں کو پڑھا، اور ہمارے مرشدوں میں ہوتے ہیں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی، ان کو بھی انہوں نے پڑھایا ہے اور کچھ وظائف عطا کی، بچپنے میں ملاقات کی، کئی بار ملاقات۔ ایک بزرگ اور ہوتے ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن ردولوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوتا، میں مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جاتا، مجھے وہاں زیارت ہو جاتی۔ ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدی سرکار مسعود سالار غازی بہرائچ شریف والے، حضرت سیدی مسعود سالار غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے آستانے پر ہر 40 منٹ کے بعد خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے ابھی بھی۔ اس لیے جب کوئی وہاں جا کے فاتحہ پڑھا کرے تو کم سے کم 1 گھنٹہ بیٹھا کرے، تاکہ ہر 40 منٹ کے بعد وہ آتے ہیں تو ان کی موجودگی میں آپ کی فاتحہ ہو جائے۔ بڑا آستان ہے، غریب نواز سے پہلے کے بزرگ حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ بہرائچ شریف، بڑا آستان ہے۔ تقریباً کم و بیش 14 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے 14 سال کی عمر میں آپ، بڑے بزرگ ہیں۔ ان کی زندگی انشاءاللہ کبھی بیان ہوگی، وقت ہمارے پاس نازک ہے، مختصر ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بیان کروں خضر علیہ السلام سے متعلق۔ محمود غزنوی انہی کے بھانجے ہیں حضرت سیدی مسعود سالار غازی رحمت اللہ علیہ، ان کی بہن کے حقیقی بہن کے بیٹے۔ محمود غزنوی کو بڑا شوق تھا، محمود غزنوی کو بڑا شوق تھا کہ میں ایک دن خضر علیہ السلام کی زیارت کروں۔ تو محمود غزنوی نے باتیں کی کہ بھئی کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ تو ایک بندہ تھا حالات کا ستایا ہوا، پریشان حال، لیکن اس نے تھوڑی چیٹنگ کی بادشاہ سے۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس ایسا عمل ہے میں کرا سکتا ہوں، ایسے ہوتے ہیں نا عملیات والے جو پھیک پھاک کرتے رہتے ہیں کہ میں جب وہ حضور کا دیدار کرا دوں گا اور میں یہ کرا دوں گا، میں بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ اللہ کے اچھے بندے ہیں جو علاج و معالجہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارے علماء اہل سنت میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کو کچھ آتا جاتا نہیں، نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ صورتیں بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ، بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں۔
آپ جاؤ گے تو دیکھو گے قبرستان میں بیٹھے ہوں گے، وہاں بھی گانجا چل رہا ہوگا، سگریٹ بیڑی چل رہی ہوگی، ہی ہا ہو رہا ہوگا۔ اللہ والا ہوگا تو قبرستان میں وہ ہنسی مذاق کیوں کرے گا؟ اللہ والوں کی شان جدا ہے، اور لوگوں کا حال ہی عجیب ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور لوگوں کو مسجد میں اللہ نہیں چاہیے، لوگ ایسے لوگ کے پیچھے جا کے وہاں اللہ ملے گا۔ ارے پاگل، ان گانجا چرس والوں کے پاس تجھے اللہ ملے گا؟ اللہ ملے گا تو اللہ والوں کے یہاں ملے گا نا اللہ۔ تو گانجا چرس والوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بس حال عجیب ہے لوگوں کو۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کو کیا پتا، اللہ کا پتا، ان کو کیا پتا؟ وہ ان کو پتا جو چرس پی رہے، گانجا پی رہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ رحم فرمائے میری قوم۔ اللہ کا پتا اللہ والوں سے پوچھو، اللہ کا قرب اللہ کی عبادت میں ہے۔ بہرحال تو محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے چاہیے خضر علیہ السلام کا دیدار۔ چٹنگ باز تھا، اس نے کہا بادشاہ میں تجھے دیدار کرا دوں گا خضر علیہ السلام کا، لیکن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، میرے گھر کا خرچہ پانی تجھے اتنے مہینوں کا بھرنا پڑے گا، چونکہ اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے گا، دریا کے قریب جا کر کے، جنگل میں جا کر کے، دریا کے قریب بیٹھ کر، پھر تجھے خضر کا دیدار ہوگا۔ بادشاہ کے لیے کیا تھا، دے دیا جتنا مانگا۔ اب یہ ادھر راشن پانی پھر ختم ہو گیا تو آیا کہ کہا ابھی کچھ معاملہ رہ گیا، دیدار نہیں ہو سکتا، پھر کچھ دو، پھر دے دیا۔ پھر کہا کہ کچھ معاملہ رہ گیا، پھر دو، پھر لے لیا۔ ایسے 3-4 بار جو لینا تھا لے لیا۔ بادشاہ کو پھر کہا بھئی دیکھئے تو اتنا وقت برباد کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا بادشاہ معاف کر دیجئے، میرے بچے بھوکے پیاسے تھے، میں غریب تھا، پریشان حال تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں کرا سکتا دیدار۔ اس نے انہوں نے سوچا کہ یار اب زیادہ کرنے میں زیادہ گڑبڑ ہوگی زیادہ، تو کہا کہ میں نہیں کرا سکتا، معاف کر دے مجھے آپ۔ بادشاہ غصہ آ گیا، یار تو نے تو خضر کے نام پہ چیٹنگ کی، میرے جذبات سے کھیلا تو نے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اب اس کے ساتھ سلوک کیا کریں، اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ نے دربار بلایا، بڑے بڑے عمرہ کو، وزراء کو، سب کو طلب کیا، سب آ کے بیٹھ گئے۔ اس میں سے عوام کو بھی اجازت تھی کہ جو چاہیں آ جائیں، ایک فیصلہ ہونا تھا چیٹنگ باز کا۔ سب جمع ہو کر کے بیٹھ گئے، سب آ کر کے بیٹھتے گئے دربار میں، جس کا جو منصب تھا۔ ایک بزرگ آئے جنہوں نے اپنے چہرے پر اس طریقے سے کپڑا ڈال رکھا تھا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی جو بھی پوزیشن ہو، کپڑا یوں ڈال رکھا تھا، صاف سا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن دیکھ کر چہرے کی چمک بتاتی تھی کہ کوئی خاص ہستی ہے۔ اب جب دربار سجا تو دربار میں مقدمہ پڑھا گیا کہ خضر علیہ السلام کی زیارت کے نام پر ہمارے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور یہ دھوکہ دینے والا شخص یہ ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھا، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کے کہتا ہے بادشاہ خضر کے نام پر اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے ایک کام کرو، جلاد کو بلاؤ اور اس کی گردن اڑا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ کہہ کے وہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے سب طرف دیکھا تو وہی جو بزرگ چہرے پر یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہلکا سا چہرے کی روشنی، نورانیت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ بہت صحیح کا صحیح کا، ان کی بات بہت سچی ہے، صحیح ہے۔ ابھی یہ انہوں نے کہا، دوسرے نے اٹھ کر کہا بادشاہ اس نے بڑا دھوکہ کیا آپ کے ساتھ، وہ بھی خضر علیہ السلام جیسی ہستی کے نام پہ، تو آپ ایک کام کریں، اس کو کتوں کے حوالے کر دیں تاکہ کتے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں اور پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہے۔ وہ بزرگوں نے پھر کہا بہت صحیح کہا، اس نے بہت صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر وہ بزرگ چپ نہیں رہے، وہ بول دیا انہوں نے۔ پھر بادشاہ اور لوگوں سے بھی پوچھا، ایاز جو بڑے قریبی وزیر تھے، ایاز نے کہا، کھڑے ہو کے کہا بادشاہ آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں اور جو آتا ہے آپ سے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے،
بچے والا تھا، اولاد والا تھا، غریب تھا، مفلس تھا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اس سے، اس کو اس طریقے سے آپ سے مال جھوٹ بول کے حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا، سیدھا سیدھا جیسے اور لوگ آ کر کے مانگ لے جاتے ویسے یہ بھی مانگ کر لے کر جاتا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی۔ کریموں کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا، معاف کر دیجیے اس کو۔ آخر اس نے اتنا لے گیا تو کیا لے گیا، آپ کے خزانے سے کہاں کم ہوا، ٹھیک ہے معاف کر دیجیے۔ اس بزرگ نے کہا بہت صحیح کہا، اس نے صحیح بولتا ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ ادھر آ گیا کہ جو بہت بات بولتا ہے کہتا ہے صحیح بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، قتل کا معاملہ ہو تو صحیح، کتوں کا معاملہ ہو تو صحیح، معاف کرنے کا معاملہ ہو تو صحیح۔ بادشاہ نے کہا او بزرگ تیرا چہرہ تو مجھے نہیں دکھتا، لیکن یہ جو باتیں سب الگ الگ کرتے ہیں آپ سب کی تصدیق کرتے کہ صحیح بولا صحیح بولا۔ اب بادشاہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے خون کی بنیاد پہ بولی بولتا ہے، بولی سے خون کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے، بولی سے اس کے باپ داداؤں کی اہمیت اور وقار سمجھ میں آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے کہا نا کہ جلاد کو بلاؤ ٹکڑے کروا دو، تو یہ جلاد کی اولاد میں سے آپ تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں کہ گزرے ہوئے بادشاہوں کے پاس اس کے باپ دادا جلاد کا کام کرتے تھے، تو اسے جلاد یاد ہے کہ جلاد کا خون ہے تو جلاد یاد آیا۔ اکا دوسرا اس کو بھی دیکھیں، اس کی بھی تحقیق کریں کہ اس کے باپ دادا پچھلے بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، انہیں کتے یاد آئے، انہیں کتے یاد آئے۔ اکا یہ جو ایاز ہے نا، ایاز یہ سید ہے، سید، یہ حسن و حسین کی اولاد میں سے، علی کی اولاد میں سے، یہ اس کا نسب وہاں تک ملتا ہے، کریموں کی اولاد میں سے ہے، اس لیے ان کا کام تھا معاف کرنا، تو اس نے معاف کرنے کی بات کی، اس نے معاف کرنے کی بات کی۔ خون بول رہا ہے یہاں، خون بول رہا ہے، اس نے معاف کرنے کی بات کی۔ محمود نے کہا ایاز تم وزیر بن کر رہے، اپنا نسب مجھ سے چھپاتے رہے، ابھی تک بتایا نہیں کہ تم آل پیغمبر ہو، آل نبی ہو، تم نے بتایا نہیں۔ ایاز کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میرا چھپا ہوا راز جب انہوں نے ظاہر کر دیا تو اب میں ان کو چھپا نہیں رہنے دوں گا۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ جو سامنے جو بزرگ بیٹھا ہے وہ کون ہے، جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے اور پردے اٹھا رہا ہے؟ وہی تو خضر علیہ السلام ہے۔ آج ہمارے دربار میں آئے خضر، دیکھ لو زیارت کر لو خضر کی، یہ بات ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کئی لوگوں کی زیارت کرائی۔ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں۔ اب ہمارا وقت ہو گیا ہے، بقیہ ہم کل اس سے ملی ہوئی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ واقعہ ابھی قرآن میں پڑھا جانا ہے، کل بھی کچھ آج آدھا پڑھا گیا، کل کچھ پڑھا جانا ہے، کل انشاءاللہ تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مزید حضرت خضر علیہ السلام کے اور بڑے خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں۔ اللہ تعالی جو وہ جناب خضر علیہ السلام کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت